بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروں کا یہ سلسلہ اور اس کی اونچائی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اونچائی پہلے آسمان تک پہنچ جاتی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے فرشتوں کی کیا تعداد ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجلس پر برکت اور رحمت کا نزول کرتا ہے اور ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں جتنے لوگ شامل ہیں ان تمام کو بخش دیا اور ان تمام کی مغفرت کر دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اس مجلس میں ایک ایسا انسان بھی تھا جو درس و تدریس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی بھی دوسرے کام کے لیے آیا تھا، لیکن یوں ہی اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ علم حاصل کرنا، شریعت سیکھنا یہ اس کا مقصد اصلی نہیں تھا، کسی دوسرے مقصد کے لیے آیا تھا۔ مان لیجئے کسی سے ملاقات کے لیے آیا ہو، امام صاحب سے جو اسپیکر صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان سے ملاقات کے لیے آیا ہو، ہے مدرس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہو، اور وہ تو درس دے رہے ہیں تو انتظار کرنا پڑے گا، مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ایک آدمی جو ہے وہ غلطی سے بیٹھ گیا ہے، اس کی نیت وہ نہیں ہے جو بقیہ اہل مجلس کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس انسان کو بھی جو غلطی سے آ کر بیٹھ گیا ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے، اس لیے کہ وہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان کبھی شقی اور بدبخت اور محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان تمام چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا اگر ہم اور آپ اہتمام کر رہے ہیں تو یہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ممکن ہے کہ نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ایسی مجالس کا ہمیں بطور خاص اہتمام کرنا اور کروانا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں شامل ہونا چاہیے۔ گرچہ کبھی کبھی ہم نے ایسی مجلسوں کو دیکھا ہے جہاں بہت ہی اعلیٰ درجے کی علمی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ مجلس خاص جو طلبہ ہیں ان کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آ کر کے شامل ہو رہے ہیں، تو ان سے یہ بتایا گیا، باقی طلبہ نے کہا کہ یہ مجلس عوام کے لیے نہیں ہے، اور آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی نہ آئے، وہ خالص علمی مجلس تھی۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ گرچہ نہ سمجھ میں آئے لیکن اس مجلس پر جو برکت نازل ہو رہی ہے اس میں تو شامل ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اس طرح کی مجالس اور دین اور شریعت اور بالخصوص ایمان اور عقیدے کی جہاں بات ہو تو ایسی مجلسیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، اور ان کے انعقاد کا انسان کو اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت اور اس کے علاوہ دین اور شریعت اور ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے کے ارادے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور امت کے ایک بہت بڑے عالم دین امام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق سرزمین نجد یعنی موجودہ سعودی عرب سے تھا، ان کی ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب دین کے 3 اہم اصول، یعنی دین کے اور اسلام کے 3 ایسے اصول جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس رسالے کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس سے قبل کی 3 مجلسیں ہماری منعقد ہو چکی ہیں۔ پہلی مجلس میں آپ کو میں نے بتایا کہ اس کتاب کے مؤلف کی زندگی کیسے گزری، اس کے بعد ہماری گفتگو اس کتاب پر جب شروع ہوئی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کتاب میں 2 مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ جس میں کل 4 باتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں، پھر عمل کریں، پھر اس کے بعد دعوت دیں، اور پھر صبر کریں۔ ان پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد میں نے وہ دوسرا مقدمہ بھی شروع کیا، اور دوسرے مقدمے میں 3 باتیں یا 3 مسائل ہیں، ان میں سے پہلے اور دوسرے مسئلے پر بات مکمل ہو چکی تھی، اور تیسری بات یا تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس تیسرے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مؤلف کتاب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان ایسے لوگوں سے رشتے ناطے رکھے، ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے ہم مشرب ہیں، یعنی جو خود بھی ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے محبت کریں گے، ایمان والے غیر ایمان والے سے محبت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، یعنی ایمان کی بنیاد پر محبت یا نفرت کرنا اور ایمان کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرنا یا رکھنا، اس عقیدے کو دین میں اور شریعت میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولا اور برا کا مسئلہ، ولا اور برا کا مسئلہ۔ اور اس کو میں نے اس کے شروعاتی مسائل پر میں نے گفتگو پچھلے درس میں کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا، سب سے پہلے تو یہ مؤلف کتاب نے قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی جو آیت نقل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں ہرگز ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ایمان والے ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، ایمان والے ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں، گرچہ وہ ان کے باپ ہوں اور ان کے بیٹے ہوں اور ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے کی جانب اشارہ کیا ہے، اور یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ایمان والے مودت، دوستی اور محبت اور مودت، میل ملاپ، یہ کس سے رکھیں گے؟ ان لوگوں سے رکھیں گے جو ایمان والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے دوستی، دو چیزیں ہیں نا، ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے دوستی، اور ان دونوں میں جو اصل چیز ہے وہ محبت ہے، کیونکہ اسی محبت کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی محبت کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز کیا ہے؟ نفرت، اور نفرت ہی اصل چیز ہے، کیونکہ نفرت کی بنیاد پر دشمنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو محبت اور نفرت ہے یہی اصل ہے، اور دوستی یا دشمنی یہ محبت اور نفرت پر قائم ہونے والی چیز ہے۔ اب یہ محبت اور نفرت جو ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایمان والوں سے محبت رکھیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے نفرت رکھیں۔ اور ان دونوں قسموں میں، یعنی ایمان والوں میں اور کافروں میں کئی قسمیں ہیں لوگوں کی۔ پچھلے درس میں، یعنی گزشتہ اس سے پہلے جو درس ہوا ہے، اس میں میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی تھی، نفرت کریں گے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کافر سے اس کے دین کی بنیاد پر محبت کرنے لگے تو یہ مومن انسان کافر ہو سکتا ہے، یہ مومن انسان کافر ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی کافر سے اگر مان لیجئے اس لیے محبت کریں کہ وہ ان کے ہاں جو تہوار ہے، دیوالی کا تہوار، وہ تہوار آپ کو بہت پسند ہے، تو در حقیقت آپ نے ان کے کفر کی بنیاد پر اس سے محبت کی، یا ان کے مذہب کی کوئی چیز آپ کو بہت پسند آ جائے، جیسے ان کے ہاں جو اصل چیز ہے مورتی کی عبادت، اگر آپ کو وہ چیز پسند آ جائے اور آپ اس چیز کی بنیاد پر کہ وہ لوگ جو ہے بڑے اچھے ہیں اور مورتی کو سجاتے سنوارتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور بہت خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات آپ کو پسند آ جائے اور اس بنیاد پر آپ کسی کافر سے محبت کرنے لگے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو کفر کی بنیاد پر کافروں سے نفرت کی جائے گی، محبت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کافر سے کفر کی بنیاد پر محبت کرے گا تو یہ ایمان والا بندہ بھی کافر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں نے بیان کی تھی، کافر سے محبت کوئی انسان کر رہا ہے لیکن اس کے کفر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جیسے کوئی بہت اچھا کرکٹر ہے، کوئی بہت اچھا فٹ بالر ہے، کافر ہے، اب اس کے اسکلز کی وجہ سے اور اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، بہت اچھا کرکٹر ہے، بہت اچھا گانے والا کوئی انسان ہے، بہت اچھا ایکٹر ہے، تو یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اس بنیاد پر اگر کوئی کسی کافر سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کی بات ہو رہی ہے ابھی، محبت کرتا ہے، تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ محبت کفر تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، کفر نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ کافر سے محبت کی تیسری قسم وہ یہ ہے کہ یہ محبت فطری ہو، دو لوگ ہیں ان میں سے ایک مومن ہے ایک کافر ہے، تو اگر دونوں کے درمیان کوئی فطری رشتہ موجود ہے تو اس فطری رشتے کی بنیاد پر جو محبت ہوگی وہ محبت جائز۔ جیسے باپ بیٹے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، بیٹا یہ کافر ہے
اور باپ جو ہے مسلمان ہے، جیسے نوح علیہ السلام ہے اور ان کا بیٹا کافر ہے. نوح علیہ السلام مسلمان بلکہ نبی ہیں اور ان کا بیٹا کافر ہے. تو نوح علیہ السلام کی اپنی بیٹے سے جو محبت ہے وہ محبت فطری محبت ہے اور وہ جائز ہے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ ہے حضرت آمنہ، تو وہ کافرہ تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائے استغفار کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اجازت نہیں دی گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہے نا، جیسا کہ صحیح روایت کے اندر ہے. تو یہ آنسو اس محبت پر دلیل ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان جو محبت ہوتی تو یہ فطری محبت ہے. اگر فطری محبت ہے تو یہ محبت جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فطری محبت کے ساتھ ساتھ شرعی نفرت ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ فطری محبت تو ہے، یعنی باپ بیٹے ہیں، بیٹا اگر مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کے دل میں باپ کے لیے فطری محبت، باپ ہونے والی محبت تو ہوگی نا، وہ تو ہوگی. لیکن چونکہ باپ کافر ہے تو اس بیٹے کے دل میں اس باپ کے کفر کی وجہ سے شرعی نفرت بھی ہونی چاہیے. فطری محبت اپنی جگہ اور شرعی نفرت یہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے. تو یہ کافر سے محبت کی باتیں ہوئیں. جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو مسلمانوں میں دو قسمیں ہیں لوگوں کی، یا تین قسمیں ہیں آپ کہہ لیجئے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے، یہ سب میں پچھلے درس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت ایک لمبا عرصہ گزر گیا. تو مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جن سے خالص محبت کی جائے گی، بغض اور نفرت کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور اسی طریقے پر صحابہ کرام ہیں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں. ان تمام میں سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان کے بعد یہ نیک لوگ شہداء اور صالحین اور صدیقین لوگ ہیں. تو ان لوگوں سے محبت جو ہماری ہوگی یہ محبت بالکل خالص ہوگی، یہ محبت بالکل خالص ہوگی. اگر کوئی انسان ان میں سے کسی ایک سے بھی اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی بغض رکھتا ہوگا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. تو جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف نہ صرف یہ کہ بغض رکھتے ہیں، زبان سے بھی اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بڑے خطرے میں ہے. تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم بقیہ تمام مسلمانوں کی ہے، کیونکہ بقیہ تمام مسلمان جو ہیں وہ فرما برداری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، نیکی بھی انجام دیتے ہیں، برائی بھی انجام دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا مسلمان تو نہیں ہے ان لوگوں کے بعد، انبیاء، رسول اور صحابہ کرام اور صدیقین اور شہداء کے بعد، کہ جو صرف نیکی کا عمل انجام دیتا ہو. ایسا تو نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی بعض معاصی کا صدور ہوا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب معاف کر دیا، یا معاف کرنے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے. لیکن بقیہ لوگ وہ تو گناہ کریں گے اور ان کا گناہ باقی رہے گا، اور وہ نیکی بھی کریں گے. تو باقی جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر نیکی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی. ایسے لوگوں سے کیا کیجیے گا؟ محبت کیجیے گا کہ نفرت کیجیے گا؟ شریعت کہتی ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں، بہت سارے علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں اور بھی بہت سارے علماء ہیں، کہ ایسے لوگوں سے دونوں چیزیں رکھی جائیں گی. ان کی نیکی کی وجہ سے ان سے محبت بھی ہوگی، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت بھی ہوگی. اور محبت اور نفرت دونوں ان کے نیکی اور گناہ کے لیول کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے؟ جتنی نیکیاں ہیں اتنی محبت، اور جتنے گناہ ہیں اتنی نفرت ان سے ہونی چاہیے. اور ان دونوں میں جس چیز کا پلڑا بھاری ہے وہی چیز غالب آنی چاہیے. اگر کوئی انسان نیک ہے اور بعض گناہ بھی کرتا ہے، بعض معاصی کا صدور اس سے ہوتا ہے، تو ان گناہوں کے بارے میں انسان کے دل میں نفرت ہونی چاہیے. اور وہ انسان اگر گناہوں کو ترک نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو اس انسان سے نفرت اس کے گناہ کے حساب سے ہونی چاہیے. باقی اس سے اس کے ایمان اور اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مومن سے، گرچہ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کسی مومن سے کسی کافر کی طرح بغض نہیں رکھا جا سکتا. کیونکہ کافر سے تو آپ کو دل سے نفرت کرنی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کافر سے آپ کو اپنے دل سے نفرت کرنی ہے، آپ محبت نہیں کر سکتے. اگر محبت کیجئے گا فطری محبت کے علاوہ، اگر محبت کیجئے گا تو یا تو وہ کفر ہو جائے گا، یا کم از کم تو حرام ہوگا. اگر دنیاوی معاملات کی بنیاد پر ہے تو حرام ہوگا، اور اگر اس کے دین کی وجہ سے ہے، مذہب کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر ہو جائے گا. تو کسی مومن سے کسی کافر کی طرح خالص بغض اور نفرت نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ مومن کے اندر کم از کم ایمان تو موجود ہے، اور ایمان یہ محبت کے لیے کافی ہے.
تو مومنوں سے اور مسلمانوں سے آپ کو محبت بھی رکھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ گنہگار ہے اور گناہ اس کا ظاہر ہے تو جتنا ظاہر گناہ ہے اس ظاہر گناہ کے اعتبار سے آپ کے دل میں اس کے متعلق جو ہے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہوا خلاصہ پچھلے درس کا، پچھلے 3 دروس کا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں اس کا تعلق محبت اور نفرت سے تھا، اور محبت اور نفرت دل میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر یہ چیزیں دکھائی تو دیتی نہیں ہیں، ظاہری طور پہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ تعلق دکھائی دیتا ہے انسان کا، انسان کی دوستی دکھائی دیتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کافر سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے، اور اس محبت اور اس نفرت کا کیا حکم ہے یہ جان لیا۔ پھر یہ بھی جان لیا کہ مسلمانوں سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے، اور کس سے کتنی محبت کتنی نفرت کرنی ہے یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس محبت کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے، جو تعلق ایک قائم ہوتا ہے، وہ کیسا رکھا جائے؟ کافروں کے ساتھ کیسا رکھا جائے اور مومنوں کے ساتھ کیسا رکھا جائے؟ تو جواب یہ ہے، جہاں تک کافروں کی بات ہے، جہاں تک کافروں کی بات ہے تو اگر ضرورت پڑے کافروں سے تعلق بنانے کی دل میں نفرت کے ساتھ، دل میں ہمیشہ کافروں سے نفرت ہے، لیکن اگر تعلق بنانے کی ضرورت پڑی اور ان کے ساتھ آپ اپنے دنیاوی رشتے کو شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی انسان، کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے کلاس میٹس دوسرے مذاہب کے ماننے والے، تو اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، بات چیت ہوگی، کھانا پینا بھی ساتھ ہو سکتا ہے، گھومنا پھرنا بھی ساتھ ہو سکتا ہے، نوٹس کا وہ لین دین بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ظاہری طور پہ تو یہ لگے گا کہ یہ اس کا دوست ہے۔ تو ظاہری طور پہ ظاہری طور پر کافروں سے جو تعلق ہوگا، وہ تعلق ضرورت پڑنے پر اگر انسان خوبصورت بنانے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ رب العالمین ان کافروں کے ساتھ نیکی کا معاملہ اور انصاف کا معاملہ کرنے سے منع نہیں کرتا ہے جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو غیر حربی ہیں، جو کافر غیر حربی ہیں، ان سے آپ اگر اپنا تعلق اچھا بنائیں، دل میں ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن ظاہری طور پہ اگر آپ اپنا تعلق اچھا بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ممدوح ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ بہت تفصیل ہے اس مسئلے میں، لیکن میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا ہوں آج کے درس میں۔ اچھا، تو یہ تو معاملہ ہوا کافروں سے۔ تو کافروں کے متعلق محبت اور نفرت کے معاملے میں آپ کو نفرت کرنی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، اور جہاں تک ظاہری تعلق کی بات ہے تو ان سے اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت ہرگز نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جو پھسل جاتے ہیں، کہاں پھسل جاتے ہیں؟ وہ ظاہری طور پہ اپنے تعلق کو بنانے کے چکر میں ان کے مذہبی امور میں بھی ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو جہاں مذہبی امور میں آپ نے ساتھ دے دیا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ان کے مذہبی امور میں آپ کو یہ دوستی کی بنیاد پر ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، جیسے ان کے شرکیہ اور کفریہ تہوار پر شامل ہونا، یا ان کو مبارکباد دینا، یا ان کو اس موقع پر تحفہ دینا، یا ان کے تحفے کو قبول کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے کفر کی بنیاد پر تعلق قائم کرنا ہوگا، اور یہ حرام ہے، بلکہ یہ کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ظاہری تعلق قائم کرنے کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کا پڑوسی ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ ملنا جلنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے، آپ کا پڑوسی کافر ہے، ہندو ہے یا کرسچن ہے یا جیوز ہے، آپ اس کو بھیجوا سکتے ہیں، اور وہ اگر بھیجے اور وہ چیز جو ہے وہ حلال ہو تو اس کو لے سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شرعی ممانعت آ جائے، جیسے کوئی غیر مسلم جو اہل کتاب میں سے نہ ہو اور آپ کو گوشت جو اس نے ذبح کیا ہو، کسی مسلمان نے ذبح نہ کیا ہو، وہ آپ کو تحفے میں دے، تو پھر وہ نہیں لے سکتے، اس لیے نہیں کہ آپ اپنا تعلق خراب کریں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ چیز آپ کے لیے وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتی۔ بہرحال تو یہ کافروں کا معاملہ ہوا۔ اب مسلمانوں سے کیسا تعلق رکھا جائے؟ تو مسلمان جو خالص ہیں وہ تو گزر چکے، جن سے ہمیں صرف خالص محبت رکھنی ہے، وہ انبیاء ہیں اور رسول ہیں اور صحابہ کرام ہیں اور صدیقین اور شہداء لوگ ہیں، یہ تو سارے گزر چکے۔ عمومی طور پہ
اگر اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان سے وہ شرعی دوستی قائم کریں. شرعی دوستی یعنی دل میں ان کے ایمان اور ان کے دین کی وجہ سے جو محبت ہے اس محبت کی بنیاد پر ان سے دوستی کریں اور ان کا ساتھ دیں, ان سے محبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی آج ہمارے زمانے میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نہ بقیہ انبیاء اور رسول ہیں, اور نہ صحابہ کرام ہیں, سب کے سب وفات پا چکے ہیں. تو اب بچ گئے کون لوگ؟ وہ لوگ بچ گئے جن کے اندر ایمان بھی ہے اور کچھ نہ کچھ نافرمانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ظاہری طور پہ, ہے نا. جیسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ہیں مسلمان, ایمان بھی ان کے اندر ہے لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں. ان کی عادت, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی, اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے پر بعض لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, جیسے داڑھی شیو کرتے ہیں یا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں, ہے نا. اس طرح کے بہت سارے گناہ, یا سود کھاتے ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, نافرمانی کے بہت سارے امور ہیں. تو ان کے اندر ایمان بھی ہے اور فسق و فجور بھی ہے, دونوں چیزیں آ گئی نا. تو محبت میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ جتنا ایمان ہے اور جتنی ظاہری نیکیاں ہیں ان کے اعتبار سے دل میں محبت, اور جتنی ظاہری یعنی جتنا ظاہری گناہ ان کا ہے ان کے اعتبار سے ان سے دل سے نفرت. لیکن اب معاملہ تعلق قائم کرنے کا ہے. تو تعلق قائم کرنے میں بھی دو چیزوں کو دیکھیں گے آپ. پہلی چیز تو یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں, پہلی چیز یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ایک چیز یہ آپ دیکھیں گے, اگر اس انسان کی نیکیاں زیادہ ہیں تو آپ کا اس سے جو تعلق ہے وہ دوستانہ تعلق زیادہ رہے گا, اور اگر اس انسان کے گناہ زیادہ ہیں تو آپ کی اس سے دوری زیادہ رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں گے, اور وہ یہ ہے مصلحت. مصلحت کئی طرح کی ہے. ایک خود آپ اپنی مصلحت دیکھیں گے, یعنی کوئی انسان مان لیجئے بدعتی ہے مسلمان لیکن بدعتی ہے, ہاں, تو اگر اس انسان کی بدعت بہت زیادہ ہے تو اس سے آپ دوری بنا کر کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کے عمل کو آپ نے دیکھ لیا, اور دوسری چیز مصلحت بھی آپ دیکھیں گے. مصلحت, اپنی مصلحت بھی دیکھیں گے, سامنے والے اس انسان کی مصلحت بھی دیکھیں گے, دین کی مصلحت بھی دیکھیں گے, اور عام مسلمانوں کی مصلحت بھی دیکھیں گے. 4 قسم کی مصلحتیں ہیں. آپ اپنی مصلحت دیکھیں گے, یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا اس سے قریب ہونا کہیں آپ کو نقصان تو نہیں دے گا. آپ کا اس سے قریب ہونا, یہ بھی ممکن ہے نا کہ آپ اس سے دوستی قائم کریں اور اس کی بدعت آپ کے اندر داخل ہو جائے, ہے کہ نہیں پاسبل؟ تو اگر یہ خطرہ ہے تو اس سے قریب ہونے کا نہیں. اور اسی طریقے پر اس انسان کی مصلحت کیا؟ اس انسان سے قریب ہونے میں اس کا فائدہ ہے کہ اس سے دور ہونے میں اس کا فائدہ ہے. اصلاح تو اس کی کرنی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے قریب رہ کر کے میری بات اس تک پہنچے گی, وہ سمجھے گا, تو قریب ہو جائیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں اگر قریب ہوا تو وہ انسان تھوڑا اس مزاج کا ہے کہ مجھ سے جلے گا, اور جلن میں ابھی جتنے گناہوں کو, بدعتوں کو انجام دے رہا ہے وہ اور زیادہ انجام دے گا. تو مقصد تو یہ ہے کہ اس کی بدعت میں کمی ہو, ہے نا, لہذا آپ اس سے دور ہو جائیے. اسی طریقے پر اسلام کی مصلحت آپ کو دیکھنی ہے, یعنی اگر اس کی بدعت اتنی خطرناک ہے کہ جس طرح کی بدعتوں سے اسلام نے دور رہنے کا حکم دیا ہے, اور جس طرح کی بدعتیوں سے اسلام نے دور رہنے کا حکم دیا ہے, تو آپ دور رہیے, ورنہ اسلام کی جو شکل ہے وہ بگڑ جائے گی. اور اسی طریقے پر مسلمانوں کی مصلحت, یعنی اگر آپ کے اس سے قریب ہونے میں, اس سے دوستی رکھنے میں, تعلق بڑھانے میں اگر مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, یعنی ہو سکتا ہے لوگ مغالطے میں پڑ جائیں, غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ فلاں امام صاحب, فلاں عالم صاحب جو ہیں, یا فلاں ایسا آدمی جو سنت اور منہج میں بڑا معروف انسان ہے, وہ دیکھو فلاں بدعتی انسان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعتی انسان برا نہیں ہے, وہ بھی اچھا ہے. تو یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. اس کی جو بدعت ہے اس بدعت کی خطرناکی کم ہو سکتی ہے. اگر یہ خدشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس سے دور ہو جائیے. یہ تمام مصلحتیں آپ کو ایک ہی بار میں دیکھنی ہے, ایک ہی بار میں اپنی مصلحت, اس گنہگار آدمی کی مصلحت, اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کی مصلحت, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس انسان سے دوستی رکھی جائے یا دوری اختیار کی جائے. باقی جہاں تک دل کا معاملہ ہے وہ تو متعین ہے کہ جتنی نیکیاں ہیں اور جتنا ایمان ہے ظاہری, اس اعتبار سے اس سے محبت ہے, اور جتنے گناہ اس کے ظاہری ہیں اس اعتبار سے اس سے نفرت ہے. یعنی آپ
اگر اس انسان سے ظاہری طور پر مصلحت کی بنیاد پر دوری بھی اختیار کریں تو آپ کے لیے یہ حرام نہیں ہے کہ آپ اس انسان کے حق میں دعا کریں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ بعض بدعتیوں سے وہ ظاہری طور پہ دور رہا کرتے تھے اور ان سے برات کا اعلان کرتے تھے، لیکن اپنی نمازوں میں وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مومن سمجھتے تھے ان کو۔ تو اگر کوئی بدعتی ایسا ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے، وہ مومن ہے، اور ظاہری طور پہ آپ اس سے تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ نے رکھا تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یا تو آپ کا نقصان، یا خود اس کا نقصان، یا مسلم معاشرے کا نقصان، یا اسلام نے منع کیا ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں کم از کم اپنی دعاؤں میں اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی مسلمانوں سے دوستی رکھنے کا کیا مسئلہ ہے اور کیا ضابطہ ہے، اور کافروں سے تعلق قائم کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے مؤلف اب اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ ان کی بڑی اچھی عادت ہے کہ ان کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، وہاں آپ کو جگہ جگہ یہ دعا دیتے ہوئے چلتے ہیں، وَعَلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ اعلم رحمك اللہ، اللہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو قاری جو ہے اس کتاب کو پڑھنے والا، وہ ان کی دعاؤں کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ حنیفیت و ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، اور اسی غرض یعنی مقصد کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ حنیفیت اور ملت ابراہیمی، حنیفیت کا معنی میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس سے پہلے درس میں غالباً۔ حنیفیت کہتے ہیں تمام باطل معبودوں سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، صرف اللہ کی خالص بندگی اور عبادت کرنا، یہ حنیفیت ہے۔ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنا، یہ حنیفیت ہے، اور حنیفیت کے امام جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حنیفیت و ملت ابراہیمی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کیا مراد ہے؟ ان کی شریعت نہیں، شریعت الگ ہے، ملت الگ ہے، سمجھ میں آ رہی؟ شریعت جو ہے یہ قانون کو کہتے ہیں، قوانین، اور ملت یہ دین کے معنی میں ہے۔ ملت اور دین یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، اور شریعت الگ چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی شریعتیں الگ الگ ہیں، یعنی ان کے زمانے میں قوانین الگ الگ ہیں، لیکن دین اور ملت سب کا ایک ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان تمام کا دین اور تمام کی ملت ایک ہے۔ تو ملت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، جیسا کہ یہاں مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ اسی کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے۔ تمام لوگ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان تمام کو ہم نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت میں لگائیں اور باطل معبودوں سے بچائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے انہیں پیدا فرمایا، یعنی انسانیت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور آگے لکھتے ہیں یعبدون کے معنی یہ ہے میری وحدانیت و یکتائی کو دل و جان سے قبول کریں، یعنی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ جو لفظ ہے لیعبدون، مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کو اس دنیا میں قائم کریں۔ اور یہاں کون سی توحید مراد ہے؟ دیکھیے کتاب و سنت میں کئی مقامات پر کبھی ایک خاص توحید کی ایک قسم کو مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی توحید کی تینوں قسموں کو مراد لیا جاتا ہے۔ توحید کی تین قسمیں آپ جانتے ہیں، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیعبدون جو کہا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اسی لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، یہاں توحید الوہیت مراد ہے، اور اس کو جو ہے بعض علماء نے توحید خاص کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ تو عام طور سے کیونکہ بقیہ جو دونوں ہیں چیزیں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان دونوں میں اس قدر بگاڑ نہیں پایا جاتا۔ آپ جانتے ہی ہیں مشرکین مکہ یہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے رب مانتے تھے، لیکن معبود نہیں مانتے تھے، رب مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ عبادت والی توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ تو مؤلف کتاب کہتے ہیں یعبدون کا معنی ہے کہ میری وحدانیت کو انسان قبول کرے، جن و انس، ان تمام پر یہ واجب ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف میری عبادت کرتے ہوئے، یعنی عبادت کے معاملے میں توحید قائم کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان میں سب سے ارفع و اعلیٰ چیز توحید ہے، یعنی جتنی اچھائیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنی نیکیاں موجود ہیں، ان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید ہے، توحید ہے۔ اور فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ چیز توحید ہے، جو ہر قسم کی عبادات صرف اللہ واحد کے لیے بجا لانے کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں نا، یعنی توحید الوہیت، توحید الوہیت۔ جب دیکھیں یاد رکھیے، جب صرف توحید کہا جائے تو وہاں توحید الوہیت مراد ہوتی، ورنہ اگر ربوبیت اور اسماء و صفات مراد ہو تو تصریح کر دی جاتی ہے کہ توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات، لیکن جب صرف توحید کہا جائے تو عام طور سے الوہیت ہی مراد ہوتی، اور اس کے دلائل بہت سارے موجود ہیں بہرحال۔ اور فرماتے ہیں اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان میں سب سے بڑا شرک ہے جو غیر اللہ کو اپنی ندا و دعا میں اس کے ساتھ شامل کر لینے کا دوسرا نام ہے۔ فرماتے ہیں جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا، یعنی نافرمانی والے جتنے کام ہیں، گناہ والے جتنے کام ہیں کائنات میں، گناہ کی جتنی قسمیں ہیں اور جتنی شکلیں ہیں، ان تمام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑی معصیت یہ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو اپنی دعاؤں میں اللہ کا پارٹنر بنا دینا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کوئی انسان، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی دعا کرنے لگے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرے وہ تو اس سے بھی بڑا مجرم ہوا۔ بہرحال اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نیکی کا تذکرہ بھی کر دیا، اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے گناہ کا بھی تذکرہ کر دیا۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ عبادت اللہ کی عبادت، اور عبادت میں اللہ کو ایک ماننا جس کو ہم توحید الوہیت کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی نیکی۔ اور کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو، کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی ذات کو ہرگز شریک نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو ایک ہی آیت کے اندر ان دونوں باتوں کا تذکرہ ہوا۔ یہاں اب اس کے بعد جو ہے مؤلف کتاب نے وہ 3 جو بنیادی اصول ہیں جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے، اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا وہ کون سی 3 باتیں، 3 موضوعات کیا ہیں؟ ایک اللہ رب العالمین پر ایمان، دوسرا اللہ کے رسول پر ایمان، اور تیسرا دین اسلام۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے، تو آپ کہیے بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا سب سے پہلی ضروری چیز، بندہ اپنے رب کو جانے پہچانے، اور دوسرے نمبر پہ ہے اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، جو دین اب اس کے رب نے نازل کیا ہے اس دین کی معرفت حاصل کی جائے، اور تیسرے نمبر پہ ہے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، آپ کے بارے میں جاننا اور سمجھنا، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے۔ ان تینوں اصولوں، یہ جو مؤلف کتاب ہے انہوں نے ان 3 چیزوں کو بنیاد بنایا ہے، بنیادی مسئلہ قرار دیا ہے۔ 3 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ کہاں سے انہوں نے لیا؟ وہ انہوں نے اس حدیث سے لیا ہے جس میں قبر کے سوالات کا تذکرہ ہے۔ تو قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں ان سے زیادہ ضروری اور کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ایگزام میں بچہ تیاری کرتا ہے، پریویس ایگزامز کے وہ کوشچن پیپر نکال کر کے اس کے پریکٹس کرتا ہے کہ جو کوشچنس آئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایگزام میں آ چکے ہیں،
وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایگزام بار بار ہوتا رہتا ہے. یہاں تو ایک ہی ایگزام ہے، اور اس پر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس ایگزام کے کوشچنز کو بتا دیا ہے، سوالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو اندازہ لگائیے یہ سوالات کتنے اہم ہوں گے، اور اس ایک ایگزام کے بدلے میں انسان کے آگے کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے، زاروں قطار روتے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، میدان محشر کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر پر کھڑے ہو کر کے اتنا روتے ہیں کہ داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا، آگے کے مسائل، آگے کے مراحل اس مرحلے سے زیادہ آسان ہوں گے اس انسان کے لیے، اور جو اس منزل میں ناکام ہو گیا، آگے کے مراحل اس منزل سے زیادہ سخت ہوں گے اس انسان کے حق میں. لہذا اس پہلے منزل پر باقی آگے کے مراحل کا اور منازل کا یہ انحصار ہے. اس لیے اس پہلی منزل کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی، اور اس پہلی منزل میں ہم سے ان تینوں سوالات کا، یعنی یہ تینوں سوالات کیے جائیں گے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارے نبی کون ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. انشاءاللہ اب اگلے دروس میں انشاءاللہ ان تینوں اصولوں پر ہم سلسلہ وار بات کریں گے، اور مؤلف کتاب نے جن باتوں کو یہاں رقم کیا ہے ان کو پڑھیں گے، اور ان پر جو تفصیلی یا ضروری باتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.